ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد الیاس گھمن میرے سوشل میڈیا کے استاد محترم، ان کا عظمت انبیاء پر، عظمت نبی پر، ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً ان کی عظمت پر ایک جملہ اور مشترکہ انبیاء پر بھی جملہ بہت قیمتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز نبوت ہیں اور باقی انبیاء شاخ نبوت ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو مثال دی کہ آئے سب کے بعد، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات کنفرم لکھی ہوئی تھی، پکی تھی کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب پرکار کو ہم رکھتے ہیں تو دائرہ لگانے کے لیے پرکار رکھتے ہیں، پرکار جب رکھتے ہیں تو وہاں ایک نقطہ لگتا ہے، نظر نہیں آتا۔ جب پرکار پھیر کر ہٹاتے ہیں تب نقطہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو دائرہ ہے یہ باقی انبیاء کا ہے، اور یہ مرکز کا، یہ جو مرکزی دائرہ کے اندر جو ایک ڈاٹ لگا ہے، یہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہیں، وہ شاخ نبوت ہیں۔ دوسری مثال دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا، دیکھ کر بے ساختہ اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھا، پھر ان کو دیکھنے کے بعد اپنی گردنیں کٹوا دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے، باڈی مکمل سر سے لے کر مکمل گردن، پیٹ، دل، یہ مکمل درمیانہ جو بالکل باڈی کا حصہ ہے یہ ہے مرکز، اور یہ بازو، ٹانگیں، کان، ناک یہ شاخیں ہیں۔ شاخ نبوت کو دیکھا، زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی مرکز کی شاخوں کو کاٹتی چلی گئیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اپنے مرکز جسم کو کٹوا ڈالا، اپنی گردنیں کٹوا ڈالیں۔ بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ اللہ پاک مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے علم میں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔